بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے بہت ہی زبردست پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ گھر ہے خوبصورت ڈبل سٹوریج بنا ہوا، گیس بجلی پانی کی سہولیات کے ساتھ۔ لوکیشن اس کی کیا ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اور آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اور اگر پسند آئے تو بھائی لائک بنتا ہے، اور ابھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ساری چیزیں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ، شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اپنے تمام ساتھی سامعین اور ناظرین سے کچھ اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا لازمی طور پہ، کہ پراپرٹی کے اصول کیا ہیں، اور جب آپ کسی ریلیٹر کے تھرو پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا رینٹ ان ہوتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی، ساری چیزیں آج انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ باقی یہ دیکھیں گھر، خوبصورت مناظر، اس کی سٹیئرز باہر سے ہیں۔ یہ گھر اگر آپ نے رینٹ پہ لے کے دینا ہو تب بھی تقریباً کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے پہ ایزیلی آرام سے یہ گھر رینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑا گراج ہے، بڑا ڈرائنگ روم ہے، اور آلموسٹ 3 واش روم نیچے، 2 واش روم اوپر، اس کے 5 واش روم کے ساتھ۔ اچھا، یہ اس کا گراج مین انٹرنس دروازہ جو سا گیٹ اس کا باہر کم از کم 1.5 فٹ اونچا، اور یہ اس کا کار پورچ میں آگے پھر جو ہمارا ٹی وی لاؤنج وغیرہ ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہے۔ خوبصورت سیلنگ، بہت محنت سے گھر بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جو بھی بندہ یہ گھر پرچیز کرے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا یقینی طور کے اوپر، ورنہ ادروائز جو گھر بنائے جاتے ہیں انویسٹروں کے، ان کے بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں خوبصورت دیدہ زیب اور آنکھوں کو اٹریکٹ کرنے والی، جب بھی آپ بار بار بھی دیکھیں تو یہ ٹائلوں کو دیکھ کے آپ اگتائیں گے نہیں انشاءاللہ، ہر دفعہ آپ کو فریش ہی نظر آئیں گی چیزیں۔ اور یہ خوبصورت مناظر جی، اگر آپ اس گھر کو رینٹ پہ دیتے ہیں تو رینٹ پہ آپ سیپریٹلی دے سکتے ہیں، نیچے خود رہنا چاہیں یا اوپر خود رہنا چاہیں، چونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی سٹیئر کیس ہے وہ باہر سے ہے، گراج میں سے ہے۔ یہ اس کی ڈرائنگ روم کی فلورنگ، سکرٹنگ، خوبصورت پینٹنگ۔ اچھا، آج آپ سے پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی ساری باتیں شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام میری بہنیں اور بھائی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی کسی پراپرٹی تھرو کے ڈیلر کے تھرو پہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو برائے مہربانی 100% اس کے اوپر بھروسہ رکھا کریں۔ دیکھیں، اگر تو یا تو آپ اس پہ 100% بھروسہ رکھیں گے تو وہ آپ کو پار لگا دے گا، اگر آپ اس پہ شک و شبہات کریں گے تو یہ اس کی جناب مرہون منت ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے پار لگائے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ڈنڈی مارے بیچ میں۔ لیکن موسٹلی جو بڑے اچھے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنا پکا کلائنٹ بناتے ہیں تاکہ کل کو بھی آپ ان کے اوپر کوئی اف نہ کر سکیں، انگلی نہ اٹھا سکیں، اور کل بھی آپ کو اگر کوئی چیز پرچیز کرنی ہو آپ کو یا آپ کی فیملی ممبرز کو یا رشتہ داروں کو، تو وہ آپ ہی کا نام لیں اور آپ ہی کا ایڈریس بتائیں کہ ان بھائی سے رابطہ کریں، یہ آپ کو اچھی چیز پرچیز کر کے دیں گے یا اچھی چیز رینٹ پہ لے کے دیں گے۔ تو بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں میرے ساتھ بھی، اور بھی پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ اگر فرض کیا کہ 4 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی جا کے پراپرٹی دیکھ آتا ہے تو شام کو ہی دوسرا بھائی جو ان سے نا اس پراپرٹی کے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی نہ کوئی وہاں سے سراغ نکالتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی مل جائے بندہ جو اس گھر کا مالک ہے یا اس پلاٹ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے پھر ڈائریکٹ بات کر لیں، تو ایسا ہو جاتا ہوتا ہے۔ اکثر میرے ساتھ تو ہوا ہے جی، اور امید کرتا ہوں جو پرائیویٹ ڈیلر بھائی سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ پراپرٹی آپ دکھاتے ہیں، کل کو کوئی اور ان کا فیملی ممبر، چاچا ماما آگے آ جاتا ہے یا بھائی آ جاتا ہے یا بہن آگے آ جاتی ہے، تو وہ لیفٹ رائٹ سے آنر کا نمبر ٹریس کر لیتے ہیں، آنر کا نمبر ٹریس کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی، ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے اوورآل یہ چیٹنگ ہوتی ہے، بلفنگ ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، جو پرچیزر ہوتا ہے نا اس کا 100% اس میں نقصان ہوتا ہے۔
اب فرض کر لیں کہ ایک بندہ ہے وہ گھر لے رہا ہے رینٹ پہ 55,000 روپے پہ، ہم نے اس کو وہ رینٹ پہ لے کے دینا ہے 48,000 روپے پہ یا 50,000 روپے پہ۔ اب اس نے اس گھر کے اندر رہنا ہے تقریباً 5 سال، ٹھیک ہے، 5 سال اس نے رہنا ہے، اور وہ ہم اس کو لے کے دیتے ہیں 50,000 روپے میں۔ جب وہ ڈائریکٹ مالک کے ساتھ جاتا ہے تو مالک کہتا ہے میں نے 55 سے کم میں یہ گھر نہیں دینا۔ 5,000 روپے پر منتھ کے حساب سے لگائیں تو 12 منتھ کا اس کو 12 5 60 60 ہزار روپے کا ٹیکہ لگتا ہے۔ صرف وہ یہ 25,000 یا 30,000 روپے جو ہماری کمیشن ہوتی ہے نا، وہ بچانے کے چکر میں اس کو کتنا ٹیکہ لگتا ہے؟ 60,000 روپے سال کا۔ لیکن یہ بیوقوفی ہوتی ہے اور تھوڑی کم عقلی ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ڈیلر کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ کچھ اور معاملات ہوئے کہ گھر پرچیز کے معاملات میں 1.5 کروڑ کا گھر تھا جو کہ ہم نے ان کو لے کے دینا تھا 1.18 میں 1.20 میں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈائریکٹ ہو گئے، انہوں نے آگے اپنے فیملی ممبرز کو کر دیا۔ جو مالک تھا اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ فیملی آلریڈی آگے آ چکی ہے، لیکن چونکہ اس کی چیز بک رہی ہے اچھے داموں پہ، چونکہ اس کی اچھی داموں پہ چیز بک رہی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے ڈائریکٹ بکے یا ڈیلر کے تھرو بکے تو یہ تو میری موج ہے، بلکہ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ فائدے میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک تو ڈیلر کی ڈیلرشپ بھی نہیں دینی پڑتی اور چیز بھی اس کی اچھے داموں میں بک جاتی ہے۔ اگر بیچ میں ڈیلر پڑ جائے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس جگہ کی کیا کاسٹ ہے، اس نے کب پلاٹ لیا تھا، اس نے کس قسم کا مٹیریل لگایا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے، انویسٹر ہے، اس کے کتنے گھر پہلے بن چکے ہیں، یہ اس کا کتنا پروجیکٹ ہے، کیونکہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے نا اس کو ساری ہاؤ ناؤ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹی کی ریئلٹی اس کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑا تیر مارتے ہیں، جی ہم ٹریکٹ ہو رہے ہیں، ہمیں یہ اچھے میں مل جائے گا، ہمیں اس کی جو پراپرٹی کی جو ہے ڈیلرشپ ہے وہ بھی نہیں دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1.5 کروڑ کا گھر ہوتا ہے، وہ خود جا کے 5 لاکھ کم میں 1.45 میں لے لیتے ہیں، 1.40 میں لے لیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑا تیر مارتے ہیں، جی ہم نے 10 لاکھ کم میں لے لیا ڈیمانڈ میں، لیکن جب کہ وہ اس کی گھر کی اصل ویلیو 1.18 1.17 1.20 ہوتی ہے، وہ کم سے کم 15 سے 20 لاکھ روپے کا پھر بھی چونا لگوا ہی لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ کسی کے ساتھ مخلص چل رہے ہیں اور اس کا اگر تھوڑا سا حق بنتا ہے تو اس کو حق دیں اس کا، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اور پراپرٹی ڈیلر کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ، کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو میری پارٹی ہے یہ میرے ساتھ سنسیئر رہے اور میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں، اور کل کو اس کو کسی سے یہ نہ سننا پڑے کہ یار اس نے یہ گھر مہنگا خریدا ہے یا اس نے یہ گھر مہنگا رینٹ پہ لیا ہے۔ خیر یہ ساری باتیں ہوگی، اب اس گھر سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں۔ ڈبل کچن ہے اس گھر کے اندر، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر کا فلور ہے، نیچے کا فلور آپ نے دیکھ لیا میری ساری باتوں کے دوران میں۔ جو باتیں آپ سے کی یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو تعلیم دینی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے ابھی، کچھ لوگوں کو، ساروں کو نہیں، میں بیچ میں انوالو کر رہا، کچھ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ گھر بڑا خوبصورت ہے، 5.25 مرلے کا موقع پہ گھر ہے، فرد رجسٹری، اس کا نقشہ، ہر ایک چیز پاس ہے۔ اس گھر کی ڈیمانڈ جو سی ہے وہ جناب 85 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، گیس کا میٹر موجود ہے، بجلی کا موجود ہے، پینے کا پانی میٹھا ہے، سرگودا کینٹ ایریا ہے، نقشہ اپرووڈ ہے۔ اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے، گھر پرچیز کرنا ہو فون پہ رابطہ کریں۔ السلام علیکم۔